أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم رمضان پروگرام میں خوش آمدید۔ فہم رمضان پروگرام کا پہلا حصہ تجوید قرآن پاک۔ الحمدللہ تقریباً ہم نے اس قاعدے کو رمضان المبارک میں پورا پڑھنا سیکھا ہے۔ آج انشاءاللہ اس قاعدے کے آخری سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ جی معزز ناظرین، جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ اس سبق میں ہم حروف یرملون کو خاص طور پر پڑھیں گے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون سے مراد یا را میم لام واو اور نون ان میں سے کوئی آ جائے تو لام اور را میں بغیر غنہ کے ادغام ہوگا۔ باقی چار حروف یعنی یا نون میم واو میں ادغام غنے کے ساتھ ہوگا۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا اور غنہ کے آواز کو ناک میں چھپانا۔ اور اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ اقلاب کے مطلب بدل، یعنی با کو میم سے بدل دیں گے اور میم بھی پڑھی جائے گی اور غنہ بھی ہوگا۔ اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو بھی غنہ ہوگا۔ جی اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من بخیلا، جیسا کہ انہوں نے بتایا نون ساکن و تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے من بخیلا لا ینبذن، نون مشدد آ گیا، یہاں پر بھی غنہ ہوگا لا ینبذن من بعد، نون ساکن و نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی با کو میم سے بدل دیں گے اور میم بھی پڑھی جائے گی اور غنہ بھی ہوگا۔ من بین الصلب، میم ساکن سے آگے با آ رہی ہے۔ من بین الصلب لنصفعا بالناصیۃ، نون مشدد بھی آ رہا ہے اس میں، لنصفعا بالناصیۃ بذنبہم مطہرۃ، وقف کرتے وقت گولتا جو ہے وہ ہا میں بدل جاتی ہے، مطہرہ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، وقف کی صورت میں کِرَامٍ بَرَرَةٍ، گولتا ہا میں بدل گئی کِرَامٍ بَرَرَةٍ، ہم فیہا لکم دینکم ولی دینی، وقف کرتے وقت ولی دین، زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو ساکن کر دیں گے،
ولی دین ان ربهم بهم ترمیہم بحجارة لہم ما یشاءون، میم مشدد آ رہی ہے، لہم ما یشاءون مما اللہم تمت بالخیر، وقف کرتے وقت تمت بالخیر۔ الحمدللہ آج ہمارے اس قاعدے کی آخری تختی کا دوسرا حصہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ معزز ناظرین و سامعین، بنیادی باتیں جو اس شب کے بارے میں، اس رات کے بارے میں ہیں، وہ تو بیان کی ہی جا رہی ہیں۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین مکمل کر کے عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم پورے کے پورے دین میں عمل کرنے والے ہو جائیں۔ معزز ناظرین، 13 اگست 1947 کی رات 11:50 پر ریڈیو سے ایک شخص مصطفیٰ علی حمدانی یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ آل انڈیا لاہور ہے اور آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ تو ٹھیک 15 منٹ بعد ریڈیو سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد 14 اگست 1947 کی صبح 12:05 پر یہ اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے اور آپ کو پاکستان بہت مبارک ہو۔ معزز صارفین، معزز ناظرین و سامعین، قمری اعتبار سے یہ شب جو تھی، یہ رات جو تھی، یہ 27 رمضان المبارک کی شب تھی۔ پاکستان کا قیام تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا، کہہ لیں کہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔
اشفاق احمد اپنی کتاب زاویے میں لکھتے ہیں کہ جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم میں پہاڑ سے اونٹنی کا پیدا ہونا ایک محال کام سمجھا جاتا تھا، اسی طرح سے برصغیر کی تاریخ میں پاکستان کا قیام ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن جس طرح سے اللہ رب العزت نے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا فرمایا تو اسی طرح سے معجزاتی طور پر اللہ رب العزت نے برصغیر کے مسلمانوں کو یہ خطہ عنایت فرمایا۔ معزز ناظرین و سامعین، آج سے تقریباً 73 برس پہلے، کم و بیش لگا لیں شمسی اعتبار سے 73 برس پہلے ہمارے آباء و اجداد نے یہ خطہ زمین جب اللہ رب العزت سے مانگا تھا تو اسی کلیئرٹی کے ساتھ کہ اللہ ایک خطہ زمین عطا فرما دے کہ جہاں پر ہم تیرے دین، تیری کتاب، تیرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ 73 برس پہلے کم و بیش راؤنڈ آف کرتے ہیں تو 70 سال پہلے ایک قوم تھی جو پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، پٹھان اور اردو سپیکنگ تھی مگر کم، جو دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، سنی شیعہ کی تقسیم میں تھی مگر کم۔ وہ ان سب تقسیم سے بالاتر ایک کلمے پر جمع تھے، اور آج 73 برس گزر جانے کے باوجود ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ ریاست ہم نے کلمہ حق نظریہ اسلام کے نام پر حاصل کی ہے۔ دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ میں 2 ریاستیں جو ہیں جو نظریاتی طور پر وجود میں آئی، ایک ریاست مدینہ جو 1 ہجری میں، جبکہ دوسری ریاست 1366 ہجری میں پاک سرزمین کی ریاست وجود میں آتی ہے۔ 2 قومی نظریے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ دنیا بھر کے کافر، ہندو، عیسائی، بدھ مت، مجوسی، یہ سب جو ہیں ایک ملت، ایک قوم ہے، جبکہ کرہ ارض پر بسنے والے تمام مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ایک قوم، ایک مذہب سے کلمہ حق یعنی لا الہ الا اللہ سے وابستہ ہیں، وہ ایک ملت، ایک قوم ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ ہجرت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت پناہ لینے کے لیے کی جاتی ہے کہ ایک شخص اس کا اپنے علاقے میں، اپنے خطے میں اس کا عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ ہو گیا، وہ دوسرے علاقے، دوسرے خطے میں چلا جاتا ہے اس خیال سے کہ جب یہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے۔ اور اس کی مثال، اس ہجرت کی مثال ہم ہجرت حبشہ سے لے سکتے ہیں، کیونکہ اس ہجرت کے بعد واپسی ممکن ہو گئی تھی، جبکہ دوسری ہجرت جو ہمیشہ کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے دیش کو، اپنے وطن کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اگلے خطے اور اگلے وطن کو اپنا دیش، اپنا وطن بنا لیا جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کی طرف ہونے والی ہجرت کی مشابہت اسی ہجرت مدینہ کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں کے رہنے والے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی جائیدادیں، اپنے کھیت، اپنے کھلیان، اپنی زمینیں، اپنی عزتیں، اپنی رفتیں، اپنے آباء و اجداد کی قبور اس خیال سے چھوڑائے کہ ہم ایسی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا قانون ہوگا،
قرآن پاک کے قوانین ہوں گے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکے گا۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد کی نے اس خیال سے اس خطے کو چھوڑا کہ اگلے خطے میں جا کر ہم اپنے دین پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں گے، اگلے خطے میں ہماری نسلوں، ہمارے بچوں کا دین جو ہے وہ محفوظ ہوگا۔ ظاہر ہے ان سب نے اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ کیا ان کے سامنے ان کا کوئی معاشی مستقبل تھا کہ ان سب نے اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں کیوں دیں کہ ان کے سامنے ان کا معاشی مستقبل تھا کہ پاکستان جائیں گے، وہاں کمائیں گے، وہ کمانے کی جگہ ہوگی؟ نہیں، بلکہ ہمارے آباء و اجداد کے خیال میں، ہمارے آباء و اجداد کے پیش نظر ان کے بچوں کا، ان کی نسلوں کا مستقبل تھا۔ کوئی دنیاوی مستقبل نہیں تھا بلکہ دینی مستقبل تھا کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ صحیح طور پر اس خطے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسرائیل بنا ظلم و جبر، ظلم و ستم، دھمکی، بدمعاشی کی بنیاد پر، لہٰذا جب تک ان کو امریکہ، برطانیہ والوں کی سپورٹ ملتی رہے گی وہ قائم رہے گا، اور ورنہ نہیں۔ لیکن ہم بنے ایک نظریے کی بنیاد پر، ہمارا نظریہ یعنی اسلام مضبوط ہوگا تو ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، دنیا میں 2 یمن رہے، 2 جرمنی رہے، 2 کوریا تھے، ہیں اب بھی 2 الگ الگ ریاستیں ضرور بنی لیکن ان کے نام تو وہی رہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ الگ ہونے والوں نے اپنا نام بھی بدل لیا، بنگلہ دیش۔ یعنی لسانیت کی بات آ گئی، زبان کی بنیاد بات آ گئی، یعنی زبان کی بنیاد پر وہ ہم سے الگ ہوئے۔ لیکن ہم نے یہ پاکستان، یہ خطہ زمین جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا ہے، لہٰذا یہ پاکستان جو ہے بچے گا، مضبوط ہوگا تو اسی کلمے پر۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ قوم رسول ہاشمی کی ترکیب جو ہے وہ اپنی الگ ہی ہے۔ دنیا میں 58 مسلم ممالک میں سے دیکھا جائے یہ واحد مسلم ملک ہے کہ جس کے نام میں اسلام آتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام میں آفیشیلی طور پر اسلامک آتا ہو۔ یہ واحد ملک ہے جس کے نام میں اسلام آتا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ نقطہ یہ نکلا کہ لیا اور بنا اگر اسلام کے نام پر ہے تو محفوظ رہے گا اور قائم رہے گا انشاءاللہ اسلام کے نام پر۔ اس ملک کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، یہاں لوگ الگ قسم کی زبانیں بولتے ہیں، خطے الگ قسم کے ہیں، برادریاں الگ قسم کی ہیں، ڈریس کوڈ الگ قسم کے ہیں، یعنی بڑا عجیب مجموعہ ہے اس ملک کا۔ لیکن کیا ہے کہ ان سب کو جوڑ دینے والی چیز، ان سب کو جوڑ دینے والا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لہٰذا اسی بات کی آپ کو اسی کلمے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہمیں اس کلمے اور اس کے تقاضوں کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اسی قدر والی، اسی برکت والی رات کو تو تلاش کر رہے ہیں ہم، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس تقدیروں کو بدل دینے والی رات میں اللہ رب العزت نے تقدیروں کو بدل دینے والا کلام نازل فرمایا، اور اسی شب میں، اسی رات میں اللہ رب العزت نے برصغیر کے مسلمانوں کو
پاکستان جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، جس کا ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی فصلیں دیں، کتنے پھل دیے جو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اتنی بڑی فوج، مضبوط فوج جو ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ ایٹمی صلاحیت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی میں اللہ رب العزت بہت آگے لے گیا۔ کیسا کیسا ٹیلنٹ رکھا ہے، کیسا کیسا ٹیلنٹ اللہ رب العزت نے نوجوانوں کو دیا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ برین ٹرین ہونے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے نوجوانوں، اپنی نسلوں کی برین ٹریننگ جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنی چاہیے۔ جبکہ ابھی تک ہم 73 برس گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے ذہن جو ہے، ہمارے دماغ جو ہے وہ غیروں کی غلامی سے آزادی حاصل نہیں کر پائے۔ اس ملک کو ہم نے اللہ رب العزت کے نام پر اور پیغمبر علیہ السلام کے نام پر حاصل کیا، لہٰذا اب کرنے کا کام کیا ہے؟ سورۃ التحریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف پلٹو پکی اور سچی توبہ کے ساتھ۔ معزز ناظرین، ایک توبہ میری اور آپ کی توبہ ہے، وہ کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ یہ توبہ جو ہے ابھی کیجئے، آج ہی کیجئے، اسی ماہ مبارک میں کیجئے جو ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ اور ایک توبہ میری اور آپ کی توبہ، یعنی پوری قوم کی توبہ ہوگی، میری اور آپ کی توبہ، تاجر کی بھی توبہ، والدین کی توبہ، اولاد کی توبہ، شاگرد کی توبہ، استاد کی توبہ، افواج کی توبہ، حکمرانوں کی توبہ۔ حکمرانوں کی توبہ یعنی پوری قوم کی توبہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں جہاں جہاں اختیار رکھتا ہوں، کیا اس اختیار کو میں اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اصل نقطہ یہ ہے سمجھنے کا، اور اس کا آغاز میری اپنی ذات سے ہوگا، اور اختیارات والے اپنے اختیارات کو نافذ کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کریں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار و اختیار دیں تو کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ کم از کم سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ سٹارٹ اپنی ذات سے کرنا ہے۔ نمازیں ادا کریں، خود نمازیں ادا کریں، اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کی تلقین کریں۔ یہ بہت بڑی فلاح ہوگی، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور صاحب استطاعت لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ رہی باقی قوم کی کہ قوم نہیں پلٹ رہی، ان کو کہا جا رہا ہے قوم نہیں پلٹ رہی، تو بھئی جس کو سمجھ آ رہی ہے، جس کو احساس ہو رہا ہے وہ تو پلٹیں۔ اسی کی دعوت جو ہے پورے مہینے میں دی جا رہی ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ اس قرآن کی طرف۔ اسی قرآن سے ایمان کی آبیاری ہوگی، اسی قرآن سے فکر آخرت پیدا ہوگی، اور اسی قرآن سے اگر ہم جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوگی۔ لہٰذا تقاضا ہے کہ اس ذات پر، اس وجود پر، اس ملک پر اللہ رب العزت کے قوانین کا نفاذ ہو، اسلام اور پاکستان کی حفاظت، اس کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں ایسی سمجھ، ایسی بصیرت عطا کرے کہ ہم اپنے مقصد حیات یعنی اسلام اور قیام پاکستان کے مقصد سے آگاہ ہوں اور اس کے لیے سرگرم عمل رہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو درگزر فرما، حیا اور ایمان والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی سچی محبت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، تیاری کرنے والا بنا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، مجاہدین اسلام کی خیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد